تو جب وہ واپس گھر آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ خالی ہاتھ آئی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آئی ہوں. تو اسی پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بھی امتحان لینا تھا. تو پھر جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو ان سے کہا کہ آپ کو 5,000 بکریاں چاہیے یا 5 دعائیں چاہیے. تو اس پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے. تو پھر اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 5 دعائیں چاہیے. تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہم یغفر لی ذنبی وسہل لی خلقی وبارک لی برزقی وکنغنی بما رزقنی ولا تزهق قلبی الا شیء صرفته عنی. تو اس پر بھی تو یہ اس کا یہ مقصد تھا کہ ان سے یہ کہا جائے کہ آپ جب یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے تو آپ کو 5,000 بکریوں سے زیادہ رزق عطا ہوگا. تو یہ جو ہے ان کی وہ، اور یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آگے جو نسل جاری رہے گی ان میں بھی غریب ہوں گے. تو یہ وہ تھا کہ ان کے لیے ایک مثال قائم کرنی تھی کہ ہاں جب تک ہم صبر کریں گے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اپنے اولاد کو صبر کرنے کی تلقین کی، تو اس طرح ہمارے آگے جو امت ہوگی وہ بھی صبر کریں گے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب سب سے پہلے جنت میں داخل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ سب سے پہلے غربا جائیں گے. تو یہ ان کا ایک صبر کا مقام تھا کہ انہوں نے آگے پہنچایا سب کو. بالکل. ابھی ڈاکٹر دیا نے بات کی تو مجھے اسی سے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، اور یہ جو بات کر رہی تھی وہ حضرت فاطمہ جب تشریف لے گئیں تو سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ ان کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ان کا فقر جو ہے وہ اختیاری تھا. اور پھر دوسری بات دیکھنے والی ہے کہ وہ دیکھیں کہ تربیت کس دربار سے ہو رہی، وہ کس ہستی نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے، اور وہ سکھایا کس نے ہے کہ وہ جب اپنی زندگیوں میں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی حضرت صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی حضرت عمر بن جاتے ہیں، اور کوئی عثمان غنی، اور کوئی علی المرتضیٰ بن جاتے ہیں. تو اسی سے مجھے یاد ہے اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو گئی. تو حضرت علی جو ہیں وہ گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ فاطمہ تم نے کبھی مجھ سے کچھ خواہش نہیں کی، تو آج میرا دل کرتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگے اور میں آپ کے لیے لے کے آؤں. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرا آج انار کھانے کا دل کر رہا ہے. تو حضرت علی گئے، بازار گئے، وہاں پہ آپ نے ایک انار خریدا، اور جب واپس گھر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک بھکاری مل گیا، اور اس نے کہا کہ علی میں کافی دن سے بھوکا ہوں، میں نے کھایا کچھ نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس کچھ ہو. تو جناب علی تو وہ حضرت فاطمہ کے لیے انار لے کے آ رہے تھے، تو آپ نے وہ جو انار ہے وہ اس فقیر کو دے دیا. اور جب آپ گھر آئے تو بڑے پریشان تھے کہ حضرت فاطمہ نے پہلی دفعہ مجھ سے کچھ خواہش کی اور میں وہ بھی اللہ کی راہ میں وہ جو ہے صدقہ کر رہا ہے. تو جب گھر آئے تو آپ نے جب حضرت علی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا. تو آپ نے وہ سارا ماجرا بیان کیا. تو حضرت فاطمہ نے پھر فرمایا کہ مجھے وہ انار کھا کے اتنا سکون اور خوشی نہ ملتی جتنا آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو مجھے خوشی ملی. تو یہ تربیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے اصحاب کی اور اپنے گھر والوں کی، کہ کئی مہینے جو ہے وہ ان کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا لیکن کبھی. اور اب اگر ہم لوگ اپنی بات کریں اور ہم خود دیکھیں تو صبح میں نے ناشتہ کیا تھا، دن کا کھانا میں کھا کے آیا ہوں اور شام کا فریج میں پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ناشکری کا ایک پہلو ہے وہ ہمارے اندر اتنا وہ صلاحیت کر چکا ہے کہ ہم لوگ ہر بات پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ مصیبت میرے لیے ہی تھی، کیا میرے اوپر ہی آنی تھی. اور اگر ہم لوگ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی ماہ چولہا نہیں جلتا. اور ایک بڑا مشہور واقعہ بلکہ جو غزوہ خندق تھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نے جب پیٹ پہ پتھر باندھا، اور ایک بڑی خوبصورت بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک پتھر باندھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اور وہ ہستی جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں اور جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، اور ان کا عمل ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں سکھانے کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آدھی کھجور کھایا کرتے تھے. اور آدھی کھجور کھانے کے بعد وہ خندق جو ہے وہ کھودتے بھی تھے، اور پھر اس کی مٹی جو ہے وہ ٹوکروں میں بھر کر باہر بھی نکالا کرتے تھے، اور خود بنفس نفیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ اس کام میں وہ جو ہے شریک رہتے تھے. اور پھر ہم لوگ صبر کی بات کر رہے ہیں، اور صبر قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر کیا ہے. آخر کیا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا قرآن پاک میں جو ہے وہ بار بار اس پہ زور دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کیونکہ آپ قرآن کی تفسیر ہیں, آپ کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی مکمل تفسیر ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے, صبر کرنا. تکلیف میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تکلیف آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, اس کے اوپر صبر کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اور ایک بڑا کٹھن کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہماری دوستی کسی منسٹر کے ساتھ ہو جاتی ہے یا کسی دنیا کے عہدیدار کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ہم بڑا پھولتے ہیں کہ فلاں بندہ تو میرے ساتھ ہے, مجھے مسئلہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے مشکل پہ میں اس کے ساتھ ہوں. تو اللہ اکبر, جس کے ساتھ خود رب کریم ہو تو اسے کس کی ضرورت ہے. اور پھر اگر ہم لوگ کوئی مشکل کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے اور ہم صبر کرتے ہیں تو پھر اس پہ اجر کیا ملتا ہے؟ ایک کام ہے جو ریوارڈ کیا ہے دنیا میں, تو ریوارڈ دیکھا جاتا ہے. بالکل, دنیا میں ریوارڈ دیکھا جاتا ہے. اور پھر ہم لوگ بھی محنت کرتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں پورا سال یا ایک سیمسٹر محنت کرتا ہوں, اینڈ پہ مجھے کامیابی ملتی ہے. ایک جو امپلائی ہے وہ پورا منتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اینڈ پہ اسے سیلری ملتی ہے, ریوارڈ ملتے ہیں, اچیومنٹس اس کو ملتی ہیں. تو یہ جو اتنا مشکل کام جو صبر ہم لوگ کرتے ہیں اس پہ کیا ریوارڈ ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احیاء العلوم میں جو ہے یہ حدیث مبارکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جس کو دنیا میں جنت تو مرنے کے بعد ایک انعام ہے ہمارے لیے, وہ تو جو نیکوکار ہیں ان کے لیے انعام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں صبر کرتا ہے اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مل جاتا ہے. جو صبر ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اسی طرح معجم الکبیر میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر لوگ قیامت کو حسرت کریں گے. یعنی ان کے جو ریوارڈز ہوں گے, ان کے جو انعامات ہوں گے, جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ دیکھ کے حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے بھی دنیا میں صبر کیا ہوتا اور جو مشکلات تھیں ان کو صبر کے ساتھ جھیلا ہوتا تو آج یہ انعامات جو ہیں وہ ہمیں ملتے. اسی طرح جو ہمارا واقعہ معراج ہے, اگر آپ وہ بھی دیکھیں تو جب مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, آپ کو تکالیف دیں, اور پھر آپ طائف تشریف لے گئے, اور نبیل بابر پہلے وہ کوٹ کر چکا ہے واقعہ, وہ طائف کا واقعہ ہم سب کے سامنے. تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا ایک کٹھن اور مشکل لمحہ تھا وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے. تو اس کے بعد پھر دیکھیے کہ ریوارڈ کیا ملا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلا لیا. اب وہ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس ریوارڈ کا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت جبرائیل کو بھیجا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے, اور وہاں سے آپ کو معراج کے لیے بلا لیا گیا. تو یہ ایک اتنا بڑا انعام تھا کہ ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح حضرت لقمان جو ہیں وہ پرانی امتوں کے ایک حکیم تھے. پوری ایک سورت بھی سورہ لقمان جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے. وہ ایک بڑے دانا اور حکمت والے وہ شخص تھے. تو ایک دن وہ اپنے بچوں کو بتا رہے تھے تو صبر کے حوالے سے ان کو تلقین کر رہے تھے, تو فرمانے لگے کہ بیٹا چھوٹی مشکلات آئیں تو صبر کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی مشکلات بھیج کر تمہیں کسی بڑی مشکل سے بچانا چاہتا ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو مشکلات آتی ہیں زندگی میں وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہیں. ہماری فائنینشیل مشکلات ہو سکتی ہیں, ہمارے کریئر کی مشکلات ہو سکتی ہیں, ہماری گھریلو مشکلات ہو سکتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہر طرح سے وہ صبر کریں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اور مستدرک میں ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. یعنی کہ جس بندے نے صبر کا دامن چھوڑا اس کا آدھا ایمان تو گیا. ہم ایک چیز اگر ایک حدیث مبارکہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا ایمان ہے, یعنی صبر کرنے والے کا تو آدھا ایمان اس کو تو مل گیا, لیکن ہم اگر اس کے اپوزٹ دیکھیں تو جس نے صبر چھوڑا تو اس کا آدھا ایمان کدھر گیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ صبر کریں. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور واقعہ ہے, آپ کی بیماری کا بڑا مشہور واقعہ ہے. تو جب آپ کے اوپر بیماری آئی اور آپ 18 سال بیمار رہے,
تو ایک دن آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے اور آپ کو شفا یاب کریں گے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کتنے سال صحت مند رہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 60 سال آپ نے صحت پائی. تو آپ نے فرمایا کہ جب بیماری کو 60 سال ہو جائیں تو پھر میں دعا کروں گا. یعنی کہ اس نے 60 سال جو مجھے صحت دی تھی, جو میں نے وہ 60 سال اپنی زندگی کے اچھے گزارے ہیں, اب اگر اس کی طرف سے آزمائش آئی ہے, کوئی مصیبت آئی ہے, تو کیا میں دہائی دینا شروع کر دوں؟ تو آپ نے دعا نہیں فرمائی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی سی مشکل آتی ہے تو ہم لوگ دہائی دینا شروع کر دیتے ہیں, میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, اور گلا شکوہ ہم کرنے لگتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو صبر کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو جو ڈیل کرنا چاہیے, اور دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, جلد از جلد, بلکہ ہمیں صبر کی تلقین بھی دے, ہمیں اس معاملے میں اسٹرانگ کرے, بالکل, اور جلد از جلد اس مسئلے سے نکالے. جس طرح واقعہ کربلا ہمیں ملتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی تو صبر کی داستان کوئی نہیں ہے. پوری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے ان کو کس طرح شہید کیا گیا واقعہ کربلا میں, اور انہوں نے اس کے اوپر کس طرح صبر کیا, اور پھر دعا سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے اس میں کہ ہم لوگوں کو صبر کرنا چاہیے. بہت اچھی ڈسکشن دیا نے بابا نبیل نے اور ہارون نے کی صبر پہ, اور بہت ہی حدیث کوٹ کی, اور اس بارے میں کچھ واقعات بھی پیش کیے ماشاءاللہ. ابھی مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ اس محفل کی وجہ سے آپ لوگ آپس میں تو سیکھ رہے ہوگے, لیکن اس کی وجہ سے مجھے جو خود فائدہ ہو رہا ہے, میں خود بھی فیل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بات کا اجر دے, اور ایک دوسرے کو ہمیں ایک دوسرے کو سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور فائنلی ہمیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن کی ہارون نے اور دیا نے. دوسروں کی عزت کیسے کی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیسے کرنی چاہیے ہمیں, کیسے پیش آنا چاہیے دوسروں کے ساتھ. اب ہم لوگ سیدنا نبی کے جو نیکسٹ پہلو پہ روشنی ڈالیں گے اور ڈسکس کریں گے, وہ صبر ہے. اور میں چاہوں گا کہ نبیل بابا سٹارٹ کرے اس بارے میں صبر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ آج کل کے معاشرے سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. اوکے. اور صبر تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں صبر کے بارے میں, اور اس میں مزید کچھ ایڈنگ کرنا چاہوں گا. صبر جو ہے تو وہ ایک ایسی کوالٹی ہے جب آپ پر کوئی مصیبت, غم, رنجش, تکالیف آئے اور آپ اسے برداشت کریں. یہ برداشت کرنے کی صلاحیت جو ہے اسے صبر کہتے ہیں. اور یہ صبر جس انسان میں پایا جاتا ہوں تو اس کے لیے تکالیف یا یہ مصیبتیں جو بھی آتی تو وہ آسانی سے اسے فیس کر سکتا ہے اور اسے اوور کم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کوالٹی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہم نے بہت زیادہ جگہوں پہ دیکھی ہے, اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے تو بہت سارے واقعات بھی ہماری اسلامی تاریخ میں اور دین میں بھی, ہم اگر پہلے جتنے پیغمبر آ چکے ہیں تو ان کی لائف کو بھی ہم اسٹڈی کریں تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ صبر دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو میں شروعات جو ہے تو پہلے کچھ قرآنی آیات سے کرنا چاہوں گا جس میں صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو سورۃ لقمان کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور صبر کرو اس مصیبت پر جو اللہ کی طرف سے تم پر آئے, یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبت تم پر آئے تم اس پر صبر کرو. اس کے علاوہ ایک اور آیات ہے سورۃ آل عمران میں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا, تقریباً 40 دن ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا, تو 40 دن انہوں نے مطلب صبر کا مظاہرہ کیا. اس کے علاوہ طائف کا واقعہ بھی میں بیان کر چکا ہوں. اس میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے سلسلے میں, دعوت کی سلسلے میں, دین کی دعوت کے سلسلے میں جب وہاں پہنچے, ان کو دعوت دی تو وہ انہوں نے جو ہے تو مختلف تکالیف دی ان کو. اس کے علاوہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان. تو صبر جو ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ سب سے, میرے خیال سے یہ سب سے وہی زبردست کوالٹی جو ہمیں آج کل کی جنریشن میں مطلب پائی جانی چاہیے, کیونکہ جس آج کل اگر صبر ہم میں نہ ہو تو صبر ہی جو ہے تو ڈیفیکلٹیز کو لیڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ مجھ سے بات کریں یا مجھ پر کوئی بھی تکلیف آئے اور مجھ میں صبر نہ ہو اور میں اسے برداشت کرنے کی مجھ میں صلاحیت نہ ہو,
تو میں ناشکری کروں گا کسی کی آپ کو کسی کی غلطی آپ میں برداشت کرنے کی وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور جب صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے تو معاشرہ جو ہے تو بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی ایک معاشرے کا حصہ ہیں. بالکل تو معاشرہ. نبیل بابا نے بہت اچھی بات کی صبر پہ. نبیل آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل جو آپ کولیگز ہیں، آپ جو ینگ جنریشن ہے ماشاء اللہ، ان میں آپ کیا دیکھتے ہو کہ صبر ہے، اگر ہے تو کس لیول پہ ہے؟ یس سر. آج کل میرا تو یہاں پر جب میں چانا ہے تو میرا بہت سارے مختلف کمیونٹی کے لوگوں سے واسطہ ہوا، بالکل. اردو اسپیکر پشتو جو ہمارے نیٹو ہے، تو میں تو ٹائم تو ہمارا کافی اچھا گزر جاتا ہے یہاں پر، لیکن جہاں تک میں دیکھتا ہوں آج کی جنریشن میں وہ بات نہیں صبر والی، کیونکہ ہر دوسری بات پر جو ہے تو بندہ بھڑک جاتا ہے. آپ کے کولیگز ہو، آپ کے جتنا بھی کلوز ہو، ہر دوسری بات پر آپ سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو وہ بھڑک جاتا ہے اور سالوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں کہ صبر جو ہے تو ضروری ہے ہم اپنی زندگی میں سے اڈاپٹ کریں. اور تو جتنا آپ انڈیویجول لیول پہ صبر کو کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہو؟ سر اسٹڈی کر کے مطالعہ کر کے، جب ہم مطالعہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے مختلف کتابوں میں، تو ہمیں یہ سیکھنے کو مل جاتا ہے کہ صبر ہم مطلب کتنی امپورٹنس ہے ہماری لائف میں. اور جب ہم اسے اڈاپٹ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ امپورٹنس کی کتنی ہے، اور اسے اسٹڈی کرنے کے بعد ہم ایزلی سے امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی لائف میں. اور اسی حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی میں ایک واقعہ ہے کہ اس ٹائم تو بہت فاقے رہتے تھے، بہت مشکلوں سے ان کو کچھ کھانے کو ملتا تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاقہ تھا. تو فاقہ اتنا بڑھ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز پہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ بیت المال میں جو چیزیں آئی ہیں تو اگر ان میں سے ہمارا بھی ایک حصہ ہو جائے تو ہمیں بھی مل جائے. تو اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو مانگا کہ آپ کے پاس 5 بکریاں ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ہمیں پیش کر دیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی اگر آپ 5 بکریاں چاہتے ہو یا 5 دعائیں چاہتی ہیں. تو اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتحان لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے 5 دعائیں دے دیں. تو اسی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو 500 بکریوں سے زیادہ آپ کو مال عطا ہوگا. جس طرح بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے، ہم نے گفتگو پہ انداز گفتگو پہ بات کی، اور دوسروں کی جو بات کی اہمیت ہے ہم لوگوں نے اس کے حوالے سے بھی بات کی. تو میں یہیں سے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کو تکریم دینا، دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دینا اور ترجیح دینا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے اور ان کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کریں. پلیز. سر اس کے بارے میں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے تو حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب تھے، آخری نبی ہیں، ان کو بہت زیادہ محبوب ہے. لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے کبھی قرآن مجید میں محمد کا نام نہیں لے کر پکارا ان کو، بلکہ بہت عزت دی ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا یا ایھا الرسول یا رسول اللہ، لیکن بہت عزت سے ان کو پکارا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت ہے کہ ہم جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کو نام سے نہیں پکارتے، بلکہ ایک لقب دیتے ہیں، اس سے پکارتے ہیں. تو یہ ایک عزت کے بارے میں یہ پوائنٹ ہے جو قرآن مجید میں یہ ڈسکس کی گئی ہے. اسی طرح وہ اولاد سے بھی بہت عزت سے پیش آتے تھے کہ اور ان کو بہت پیاری تھی اپنی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جب بھی آتی تھی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کو بٹانے کی کو ترجیح دیتے تھے اور ان کو چومتے تھے اور پھر ان سے بہت اچھے تعلقات کے ساتھ ان سے بات چیت کرتے تھے. تو یہ وہ ہے کہ انہوں نے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے اولاد کو عزت دیتے ہیں تبھی ان کو عزت ملتی ہے. کیونکہ جب ہم بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں بچے پر یا اولاد پر تو وہ باغی ہو جاتے ہیں، وہ عزت نہیں کرتے، وہ اس چیز پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ جب تک ہمیں عزت نہیں ملتی تو ہم دوسروں کو عزت نہیں دیتے. تو یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ ڈسکس کیا تھا. ان کے جو نبوی ہے سیرت النبی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد سے بھی عزت سے بات کرنی چاہیے، عزت سے پیش آنا چاہیے، اور جس طرح انہوں نے کیا. بالکل سر اسی طرح ہے جس طرح ابھی دیا بات کر رہی تھی.
بیسیکلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو انسانیت کے لیے اور اس جو حضرت انسان ہے اس کی بلندی اور برتری کے لیے بھیجا، اور حضرت انسان کو سکھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی میں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسروں کو عزت دینے آئے۔ آپ نے آپ کے جو عرب معاشرہ تھا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ماں کو بیچا جاتا تھا، باپ کی بولیاں لگتی تھی، اور مزدوروں کو مارا جاتا تھا، غلاموں پہ ظلم کیا جاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی اور دوسروں کی عزت بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال کیسا تھا آپ نے وہ ہمیں بتایا، حضرت داؤد کی آواز کیسی تھی آپ نے وہ ہمیں بتایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کیسا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو اگر ہم لوگ ابھی دیکھیں تو ایک ہمارے معاشرے میں بہت بڑا جو بیریئر ہے، جو ایک مزدور دار طبقہ ہے، ہم لوگ ایک بڑی جو ہے وہ نیچی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں اور بڑی کراہت سے ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن قربان جائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کر دی کہ اس معاشرے کا مورال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلند کر دیا، اور ان کو اتنی عزت سے آپ نے نوازا اور فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور بھی اس طرح کا ہے مفہوم ہے اس کا کہ مزدور کی محنت جو اس کا معاوضہ ہے، جی جی اس بالکل کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے تو جی اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ ہم بھی زیادہ تر جو ہمارا طبقہ ہے وہ بھی مزدور ہے، ہم بھی مزدوری کرتے ہیں، یہ بھی مزدوری ہے، کیونکہ ہم بھی امپلائڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، یا پھر جس بھی کنٹری میں آتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ عزت سے ریلیٹڈ کہ دوسرے کو کیسے عزت دیتے ہیں، پیار سے کیسے بلاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے اور اگر بڑا ہے تو عزت کے قابل ہے، اور چھوٹا ہے اس سے اور پیار کرو، اس سے اور عزت دو، تو وہ خود بھی آپ کو ریٹرن میں عزت ہی ملتی ہے۔ وہ اکثر یہ دنیاوی ایک جملہ ہے نا، جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہی دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی۔ اس میں کہ آپ کی اجازت سے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ ابن ماجہ اور السنن میں حدیث مبارکہ یہ روایت ہے، امام ابن ماجہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ مروی روایت ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ، اب ہمارے نزدیک جو حرم شریف ہے اس کی حرمت اللہ اکبر وہ تو ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، اور تیری عظمت کتنی زیادہ ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ قسم اٹھائی کہ قسم مجھے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیری حرمت اللہ کے جو فرمایا کہ جو مومن کی مال اور جان ہے اس کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کرنا اور اس کا جو مال اور اس کی جو جان ہے وہ تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کے اور کیا بالکل، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک یہی سبق ملتا ہے، اور ہم لوگوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دوسروں کو عزت دیں۔ اور ابھی جیسے ہماری کلیگ بات کر رہی تھی کہ آپ کا ایک انداز تھا کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور بڑے پیار سے ان کو بٹھاتے ہو اور ان کا ماتھا چومتے۔ اسی طرح روایت ملتی ہے کہ جب حضرت حلیمہ آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور وہ چادر جس چادر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم اٹھاتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس چادر والے کی، وہ چادر جس کی قسم قرآن پاک میں آپ نیچے چادر بچھاتے ہیں اور حضرت حلیمہ کو جو ہے وہ اوپر بٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیما جو آپ کی رضائی بہن تھیں، حضرت حلیمہ کی صاحبزادی، وہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو آپ کے صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی ملاقات کے لیے آیا، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنا نام جو ہے وہ سیما بتاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے چہرہ کھل اٹھا اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ باہر دروازے تک تشریف لائے اور ان کو ویلکم کیا اور ساتھ لے جا کے اپنی جگہ پر بٹھایا، اور جب وہ جانے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تحفے تحائف جو ہیں ان کے ساتھ روانہ کیے، اور ان کو جو ہے وہ دور تک ان کے ساتھ چل کر ان کو جو ہے وہ رخصت کیا۔ تو ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں میں اس پہلو کو لائیں اور دوسروں کو عزت دیں جو ہم سے بڑے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے اسی طرح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور وعید بھی ہم لوگوں کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں
جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں کا رحم نہ کرے. جی سر بالکل، جیسے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ کمیونیکیشن کس طرح کی جائے، کسی کو کنسول کس طرح کیا جائے، یا کہ ہم لوگوں کا جو انداز گفتگو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ ہماری بات کو سمجھے بھی اور ہماری بات میں ایک اتنی وقت بھی ہو ہماری بات کی کہ اگلے بندے کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر ہم اس پہلو کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں نے جیسے پہلے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ کسی بھی ٹاپک کی طرف جائیں تو ہمیں وہاں سے رہنمائی نہ ملے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو ہے تو سرکار کا انداز گفتگو بھی جو ہے بڑا خوبصورت ہے. آپ جب بھی بات کرتے تھے تو آپ 2-4 جملوں میں بات جو ہے وہ سمجھا دیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جب آپ بات کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے اور ان کے کان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتے تھے کہ آپ کیا بات کرنے لگے ہیں. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیسا بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. تو جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ کون ایسا بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ہی والدین کو جو ہے وہ گالی دے گا. تو جب وہ بات جو ہے وہ ان کے ذہنوں کی سطح پہ آ گئی اور وہ جو سوالات تھے وہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں گردش کرنے لگے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا. یعنی تم بن نفس جب وہ کام کرو گے تو پھر وہ بھی بندہ تمہاری ہی سطح پہ آ کے اسی لیول پہ آ کے جب تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا تو وہ بھی گالی دے گا. تو یہ ایک اتنا میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کا اور سمجھانے کا اور کوئی بھی بات اپنی بات ڈیلیور کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ تھا ان کا. اچھا ماشاء اللہ. مجھے ابھی آپ نے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اب جس طرح آپ نے یہ واقعہ بیان کیا اور جس طرح آپ نے کہا نا، آپ کے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ بذات آپ کو خود بھی یہ ایک ٹیلنٹ دیا ہے کہ آپ اپنی بات سے اپنے ورڈ سے کسی کو متوجہ کر سکتے ہو. یہ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عطا ہے. بے شک وہ جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے.